ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے کہ میرے بیٹے کا قاتل جنرل باجوہ ہے اور فوج کے کچھ بڑے افسر بھی اس میں ملوث ہیں، لہٰذا 43 دن کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو نوٹس تو لیا، لیکن اب اصل میں جسٹس بندیال بری طرح پھنس چکے ہیں کہ جن بڑی شخصیات کا جو ارشد شریف کی والدہ محترمہ کی جانب سے نام لیا گیا ہے، کیا بندیال صاحب کے قانون کے اندر، بندیال صاحب کے اس ہتھوڑے کے اندر، بندیال صاحب کے عدالت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ فوج کی حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کو قانون کے کٹہرے میں لا سکتے ہیں؟ اس ویڈیو پر اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اس ویڈیو میں۔ اور پھر تیسری ملاقات جناب ہوئی ہے ڈار اور الوی صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان خوش نہیں ہیں، وہ بڑے تپے ہوئے ہیں، غصہ کر رہے ہیں اور شہباز شریف سے لڑائی کر رہے ہیں کہ کیوں تم مذاکرات کر رہے ہو، کیوں الیکشن کی طرف جا رہے ہو۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لہٰذا جی سپریم کورٹ سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہی ریڈ زون سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے میں نے آپ کو ساری وہ بتایا تھا کہ ایک جے آئی ٹی بنی ہے، جے آئی ٹی کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کل سماعت دوبارہ ہوگی۔ ارشد شریف کی والدہ بھی پیش ہوئی، ایک بند لفافہ ان کے پاس تھا، عدالت نے کہا کہ کیونکہ یہ 2 شہیدوں کی ماں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، تو لہٰذا ان کی بات بھی سنی جائے گی، اور وہ بند لفافہ کھلا جناب، اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے رکھا گیا۔ اور ان کو نہیں امید تھی، کیونکہ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ میں نے خود بھی انویسٹیگیشن کی ہے، حضور آپ بہت لیٹ ہیں، آپ کا انصاف، آپ کا ترازو جاگا ہے 43 دن کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، میں نے خود بھی انویسٹیگیشن کی ہے، تو وہ بھی میں چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب وہ بند لفافہ کھلا نا، جس کے اندر نام لکھے ہوئے تھے کہ ارشد شریف نے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کو، اپنے گھر والوں کو جو کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ شخصیات ملوث ہوں گی، تو لہٰذا جی ارشد شریف نے بتایا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ، جنرل ندیم انجم، بہت بڑا الزام ہے کیونکہ ندیم انجم ابھی بھی آئی ایس آئی کے چیف ہیں۔ ندیم انجم میجر جنرل فیصل نصیر، یہ وہی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں جن پر خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اندر یہ ملوث تھے۔ بریگیڈیئر شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان اور کرنل نعمان ذمہ دار ہوں گے۔ یہ 5-6 شخصیات، اور اس میں ایک تو حاضر سروس آئی ایس آئی کے چیف ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ڈی جی سی ہیں، یعنی جو پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے آئی ایس آئی کا، اس کے ہیڈ ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب۔ بریگیڈیئر شفیق صاحب یہ وہ آپ کے سیکٹر کمانڈر ہیں اسلام آباد کے۔ تو لہٰذا اتنی بڑی حاضر سروس شخصیات، سابقہ جو چند دن پہلے جو ریٹائر ہوئے ہیں، سابقہ 6 سال تک آرمی چیف رہنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ملوث ہیں۔ اب ملوث نہیں بھی ہیں، دیکھیں الزام ہے نا، ملوث نہیں ہے، لیکن والدہ نے کیونکہ الزام لگا دیا، مرنے والے کی وصیت ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ہوں گے۔ اب عدالت، میں نہیں کہتا سزا دے، عدالت کم از کم صاف اور شفاف تحقیقات تو یہ ہے نا کہ ان کو روسٹرم پر بلائے اور پوچھے کہ آپ پر جو الزامات لگے حضور ان الزامات کا دفاع کریں۔ تو کیا جسٹس بندیال کی عدالت، ان کے انصاف کا ترازو، ان کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ اتنی بڑی شخصیات کو وہ سپریم کورٹ طلب کریں، اور اگر تو کر لیتے ہیں، ویسے لگ نہیں رہا اتنی طاقت مجھے نہیں لگتی جتنا میرا تجربہ ہو گیا ہے صحافت کے اندر اور اسلام آباد کی سیاست اور یہ سارے معاملات کے اندر، عدالتی معاملات کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے نظام انصاف کے اندر اتنی طاقت ہوگی۔ اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے، بڑا امتحان ہے، یہ آپ کے جو چیف جسٹس صاحب ہے، بڑا امتحان ہے، یا تو سو موٹو لیتے ہی نا، اب پریشر آیا نا، اتنے دھڑا دھڑ خط آئے، اتنے خط آئے، اور اچانک بندیال صاحب نے کہا بس بہت ہو گیا، کسی صحافی کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ توہین ہوتی رہی۔ ارشد شریف قتل ہو گئے، ہمارے دوست اینکر عمران ریاض کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بھی بہت سارے صحافیوں کو، بوڑھے بزرگ سینئر صحافی ایاز امیر کو تھپڑ مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔
صحافیوں کے ساتھ, ویلاگرز کے ساتھ دھمکیاں دینا, یہ ٹویٹر یوزرز کا اٹھا لینا, یہ سارا کچھ ہوا نا اس ملک کے اندر. توہین ہوتی رہی, نہیں جاگے, لیکن پریشر بڑھا اور مجبوراً 5 رکنی پھر بینچ بنا. اب سماعت تو ہوئی لیکن ہو تو گئی, دیر آئے درست آئے جو بھی ہے. لیکن اب امتحان یہ ہے کہ ان حاضر سربت شخصیات کو یہ شامل تفتیش یا عدالت کے اندر طلب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بڑا دلچسپ کھیل ہو گیا, بڑا مزیدار کھیل ہو گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب ہے امتحان, اور اگر اس امتحان میں پورا اتر گئے جسٹس بندیال صاحب, اتنا بڑا کام کر گئے, اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا, جو مجھے امید نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں مجھے امید نہیں ہے. اگر منطقی انجام تک پہنچا دیا اور ارشد شریف کی والدہ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو گئی, تو جسٹس بندیال کا نام بھی تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اب بندیال صاحب کا امتحان ہے, آخری سال ہے ان کا, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. تو یہ معاملات ایک طرف تو یہ جناب چل رہے ہیں, دوسری طرف شریف فیملی نے گھٹنے ٹیک دیے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب تیسری ملاقات ہوئی ہے, تیسری ملاقات ڈار ڈیفیکٹو وزیر اعظم نون لیگ کا, اور شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے ہی کوئی نہ, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اور دوسری طرف عمران خان کے سپاہی صدر ڈاکٹر عارف علوی, ان کے پاس ہی مکمل اختیارات ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں چاہے ادھر مذاکرات کرنے ہوں. تیسری ملاقات بھی ہے, مارکیٹوں کے حوالے سے بھی کہ رات کو 10 بجے بند کی جائیں, اتوار کے روز مارکیٹیں مکمل طور پہ بند رکھی جائیں, یا 6 بجے کے قریب مارکیٹس بند کر دی جائیں. انرجی سیو کرنے کے لیے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی, اور الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب دوسری جانب شہباز شریف کا ایک اور مفرور اشتہاری بیٹا سلیمان شہباز بھی اگلے 2 دن تک پاکستان واپس آ رہا ہے, اس کی بھی یہاں واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں پنجاب کی, لیکن آج ایک اور حلف اٹھایا گیا ہے, ایک نئے بندے کو وزیر بنایا گیا. پنجاب کابینہ میں توسیع خیال احمد کاسترو نے صوبائی وزیر کا حلف اٹھا لیا. ایک طرف اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں, دوسری طرف پنجاب کی کابینہ بڑھائی جا رہی ہے, اور پنجاب کی کابینہ بڑھانے میں عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو کاسترو صاحب نے حلف لیا ہے نا, خان صاحب سے پوچھا گیا, خان صاحب آپ تو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور کابینہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, ایک نئے بندے نے حلف اٹھایا, تو خان صاحب لا علم تھے, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. تو بڑی تیزی سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مذاکرات جو ہے وہ ہو رہی ہے. کل بھی ایاز صادق صاحب نے کہا تھا مذاکرات ہونے چاہیے, اور میٹنگز بھی علوی اور جو ڈار صاحب ہیں ان کی ہو رہی ہے. لیکن اس سارے کھیل کے اندر جو چڑ رہا ہے, جس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان, کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ, 12-14 جو جماعتوں کا اتحاد ہے, میں سب کا بڑا پیر مرشد, میں سربراہ, مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے, کیوں مذاکرات کر رہے ہو. اور بڑے یہ جیو نیوز کی خبر ہے جناب, کسی اور کی نہیں, جیو نیوز کی, حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی پر فضل الرحمان کے تحفظات کا اظہار. اچھا جی, وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں سربراہ پی ڈی ایم نے کہا, اسمبلیاں توڑنے والا پہلے اپنے اندرونی خلفشار کو سنبھالے, نہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے اور نہ کوئی دباؤ قبول کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان پر پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو ماضی میں چور, ڈاکو, لٹیرے, فضل الرحمان نے آگ لگائی کہ یہ ماضی میں ہمیں ڈاکو کہتا تھا, چور کہتا تھا, لٹیرے کہتا تھا, اس کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. شہباز شریف صاحب آپ پاگل تو نہیں ہو گئے, کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چور, ڈاکو, لٹیرا ہمیں کہتا ہے, فضل الرحمان کہتا ہے, ڈیزل کہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, میلو کہتا ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ تو آپ کو چیری بلاسم کہتا ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے. شہباز شریف نے کہا ہاں کریں گے, کوئی راستہ نہیں بچا ہوا, کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں اور مذاکرات بھی حتمی جو ہے وہ صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہو چکا ہے عمران خان نہیں ٹلے گا. عمران خان نے دسمبر کے اندر اسمبلیاں توڑ دینی ہیں. یہ چودھری جو بھی کرتے رہیں, چودھری ڈبل گیم کرتے رہیں, آگے پیچھے کی مارتے رہیں, اور جو ہے وہ کابینہ بڑھاتے رہیں, جو بھی ٹی وی انٹرویوز دیتے رہیں, لیکن اداروں کی جانب سے بھی پریشر, شاید پریشر ہو یا نہ ہو, اشارہ ضرور آ چکا ہوگا کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور ملک کے اندر بہت تباہی ہو گئی ہے نا, کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ فٹ بال کے میچز دیکھتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, رنگ رلیاں مناتے ہیں, تو آپ کا بوجھ مزید نہیں اٹھایا جائے گا. مختصر یہ کہ چیف جسٹس کا بھی کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے, اور پی ڈی ایم کے اندر پھڈے جو ہے وہ بھی پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. چودھری برادران اپنی ڈبل گیم بھی کر رہے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.